علیکم دوستو، میرا نام محمد اسد ہے اور آج ہم جو پیچھے والی ویڈیو تھی، پہلے والی ویڈیو، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہ پہلے ہم نے جو ڈسکس کی ہے وہ یہ تھی کہ بٹ کوائن بیسیکلی کیا ہے، اور اب ہم بات کریں گے کہ اس کے کیا بینیفٹ ہیں اور اس کو ہم کس طرح یوز کر سکتے ہیں، اور باقی یہ ایک لانگ سٹوری ہے، اس کو آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا میری کوشش ہے کہ بالکل سمپل طریقے سے آپ کو بتایا جائے کہ آپ اس سے کس طرح بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اس کے کیا فائدے اور کیا نقصانات ہیں، اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے کیا بینیفٹس ہیں۔ تو جو سب سے پہلا بینیفٹ اس کا یہ ہے کہ یہ یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، یہ بلو والے سے، کہ یہ آپ اس سے ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کہ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کرنسی ہے بیسیکلی، یہ نہیں کہ آپ اس کو بٹ کوائن کو کنورٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو اینی شیپ میں کنورٹ کر سکتے ہیں، جس طرح ہماری کوئی بھی کرنسی ہے، جس طرح فیٹ کرنسی، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ نہیں ہے کہ صرف بٹ کوائن ہی رہے گی آپ کے پاس، آپ اس کو ایکسچینج کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو خریدنا کس طرح ہے، اس کو سیو کس طرح کرنا ہے، اور میں نے کب خریدی تھی، یہ ساری ہسٹری آپ کو بتائی جائے گی، جو 3-4 سالوں سے زیادہ ہے میں اس میں انوالو ہوں، اور آپ کو بتاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو پہلے یہ ہے کہ یہ پہلی جو بات ہے، یہ کنورٹ ہو سکتی ہے ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں۔ دوسرا جو اس کا ہے کہ اس سے آپ پراپرٹی بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ یو کے میں میرے خیال میں لاسٹ ایئر ایک پراپرٹی پرچیز ہوئی تھی تھرو بٹ کوائن۔ سو یہ ان کنٹریوں کے لیے زیادہ بینیفٹ ہے، اور لوگ یہ جو کنٹریز ہیں ان سے بینیفٹ آ رہی ہیں، جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، یورپ میں، امریکہ میں، اور بے شمار کنٹریز ہیں۔ جو ہے ہر کنٹری کا نام لینا ضروری نہیں ہے، لیکن جو ڈیولپ کنٹریز میں اس سے کس طرح بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں اور کس طرح اس کو یوز کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ چلتے ہیں آگے، جی یہ کنورٹ ہو سکتی ہے کسی بھی کرنسی میں، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح آپ نے کرنی ہے یا کر سکتے ہیں۔ یہ کنورٹ ہو سکتی ہے اینی کرنسی جو دنیا میں موجود ہے، ڈالر میں، درہم میں، ریال میں، پاؤنڈ میں۔ پھر اس کو آپ 4x، جو 4x آپ کو پتہ ہے، جس طرح آپ جو ٹریڈ کرتے ہیں لوگ 4x پہ گولڈ، آئل، اور جو بھی شیئرز ہوتے ہیں جو آن لائن لوگ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں، 4x کا میرے خیال میں ہر بندے کو پتہ ہے، اگر کسی نے کیا نہیں لیکن ایٹ لیسٹ اس کو پتہ ہے۔ اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے منی، اس میں ڈال سکتے ہیں، انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کو یہ ہے کہ اس کی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بالکل ٹرانسپیرنس ہیں، کہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہیں وہ بالکل کلیئر ہوتی ہیں، کہ اگر میں آپ کو بٹ کوائن بھیجوں گا تو وہ بالکل کلیئر ہوگی اور بتائے گی کہ یہ اتنے پیسے ہیں، اور آپ کے پاس اتنے ہی پیسے جائیں گے اتنی دیر میں۔ اس کے بعد اس کے جو ریٹ اوپر نیچے ہوتے ہیں، فلیکچویٹ ہوتی ہے، وہ آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ اس سے آپ کس طرح بینیفٹ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کی جو فیس ہے، جو مینجمنٹ پروسیس ہے، وہ بالکل سمال ہے، اور اس کو بالکل آپ دیکھیں گے جس طرح ہم پیسے یہاں سے اگر پاکستان یا یو کے سے پاکستان یا کسی بھی کنٹری سے بھیجتے ہیں تو ان کی ایک فیس ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ہے، کوئی 5 پاؤنڈ لیتا ہے، کوئی 5 ڈالر کے لیتا ہے، اس ٹائپ کی ہر ملک کی اپنی ایک فیس ہے۔ اس کی جو فیس ہے وہ بہت تھوڑی ہے، اور بہت بڑی مقدار میں آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے ایک بلاک چین ہے، ایک سسٹم ہے، انٹرنیٹ کی ہے، ایک سافٹ ویئر ہے جس میں یہ سٹور ہوتی ہے، ایک ڈیٹا ہے، جس طرح ہم ای میل کرتے ہیں کسی کو تو وہ ایک سٹور ہوتا ہے، پھر دوسرے کو جاتی ہے اور وہ سیف رہتی ہے۔ اسی طرح اس کی ٹرانزیکشن بھی اسی طرح محفوظ ہوتی ہے ایک سافٹ ویئر میں، جس سافٹ ویئر کو یہ اس سافٹ ویئر کا بیسیکلی نام ہے بلاک چین۔ تو یہ ایک بلاک چین ہے سافٹ ویئر، جس میں یہ چھوٹی چھوٹی جو بٹ کوائنز ہیں دنیا میں جس بندے کے پاس ہیں وہ ان کو سٹور کرتے ہیں۔ اور اس میں یہ ہے کہ تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے،
یہ اس میں کوئی بندہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح ہم کرنسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں منی چینجر کے پاس، ٹریول ایجنٹ کے پاس، پھر اس کو پیسے دیتے ہیں، وہ بھیجتا ہے۔ اس کی ٹرانزیکشن میں اور آپ، اگر میری اور آپ کی کوئی ڈیل ہوتی ہے اور میں کہتا ہوں کہ مجھے پیسے بٹ کوائن میں چاہیے، تو آپ مجھے ڈائریکٹ بھیجیں گے، میرا اور آپ کا صرف تعلق ہے، کوئی اسی اور بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے مجھے کتنے پیسے بھیجے ہیں، اور اس کی جو ریکارڈ ہے صرف میرے اور آپ کے پاس سے ہوگا، ان لیس ہم خود اگر کسی کو بتاتے ہیں تو اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ چل سکتا۔ اب اب آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو ہر چیز کا دنیا میں فائدہ بھی ہے اور نقصان ہے، اور اب جو مین بینیفٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں بہت ہی سمپل طریقے سے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانے کے لیے تیار ہوں، ایز لانگ ایز آپ سمجھنا چاہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کے کیا ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا ہے کہ جو لوگوں کے پاس اس کی اویئرنیس نہیں ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیسیکلی کہ یہ کیا شے ہے اور اس کو کس طرح یوز کرتے ہیں۔ موسٹلی لوگ اس کو فراڈ، اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے اتنے پیسے نقصان ہو گئے، اس کے اتنے پیسے نقصان ہو گئے ہیں۔ وہ ساری میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ بھائی نقصان ہونے کی وجہ اور کس طرح ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فراڈ نہیں ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، 11 ایئرس ایگزسٹ کرتی ہے، اور میں اس میں مور دین 4-5 ایئرز ریکارڈ ہے، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب میں نے پہلی بار خریدی تھی، وہ ایک پوری ڈیٹیل کے ساتھ، کیونکہ آپ کو میں ساری چیزیں ایک دم نہیں بتانا چاہتا، کیونکہ آبزرو کرنا مشکل ہوتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پہلے میں آپ کو کنسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ فزیکل نہیں ہے، فزیکل فارم میں نہیں ہے، جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، جو پہلے کی ویڈیو بھی تھی، کہ یہ ایک ڈیجیٹل ہے، ایک ورچوئل کرنسی ہے جس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ نوٹ کی شکل میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ہر جگہ یہ ایکسیپٹ نہیں ہوتی، کہ ہر جگہ اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، کہ ڈیولپ کنٹریز میں تو اس کی ایکسیپٹ جو ہے نا، آپ اس کو بیچ و خرید سکتے ہیں، چیزیں خرید سکتے ہیں، اور شاپنگ کر سکتے ہیں، لیکن انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یہ ابھی اس سٹیج پہ نہیں ہے، لیکن اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، دنیا کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور یہ جس کو والٹ ہوتا ہے، جس طرح ہمارا ایک بٹوا ہوتا ہے، جس طرح ہم ایک بٹوا، جس طرح ہم اپنا بٹوا رکھتے ہیں، یہ اس طرح کا، اس کو آن لائن والٹ کہتے ہیں، آف لائن والٹ کہتے ہیں، وہ بھی میں آگے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کون سا والٹ اس کے لیے بہتر ہے، جس میں سے یہ نقصان اس کا نہیں ہو سکتا، یا چوری نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی یہ ہے کہ یہ جو والٹ ہوتے ہیں لاسٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس طرح جیسے آپ کا بٹوا، آپ گئے کسی جگہ اور وہاں آپ کا بٹوا چوری ہو گیا، اور اگر آپ کو کوئی بندہ نہیں دیتا تو وہ آپ کے پیسے گئے، جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ گئی ہیں۔ اس طرح اس کی بھی ایک بٹوے کی ایک کی ہوتی ہے، پاسورڈ ہوتا ہے، یوزر نیم ہوتا ہے۔ اگر آپ وہ کسی کو دے دیں گے، یا آپ اس طرح آن لائن کسی کے سامنے وہ اس کو لاگ ان کر رہے ہیں، تو وہ بندہ دیکھ رہا ہے، تو وہ آپ کے لاگ ہو کے آپ کے سسٹم میں، آپ کے اکاؤنٹ میں، تو وہ وہاں سے آگے پیچھے ٹرانسفر کر سکتا ہے، جس سے کے بعد آپ اس کو جو ہے نا، آپ کو واپس نہیں مل سکتی۔ تو یہ جو اس کے مین میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس کے تھوڑے سے نقصانات ہیں، یہ ہر کرنسی میں ہیں، کہ یہ اس کے کیا نقصانات، ہر چیز کے فائدہ اور نقصان ہے۔ تو یہ اس کے چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں، اس کو میں آپ ڈیٹیل کے ساتھ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح، کون سا والیٹ اچھا ہے، میں کون کون سے یوز کر رہا ہوں۔ آف لائن والیٹ ہوتے ہیں، آن لائن والیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی بتائیں گے کہ آن لائن کیا ہوتا ہے اور آف لائن کیا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ 11 ایئر سے ایگزسٹ کر رہی ہے، جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ 11 سال سے بٹ کوائن ایگزسٹ کر رہی ہے، اور اس کی جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ صرف 21 ملین ہے، 21 ملین اس کی جو ہے نا، یہ 21 ملین بٹ کوائنز ہوں گی۔ پرائس اس کی اوپر نیچے ہے، لیکن وہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو آگے جا کے۔ یہ 21 ملین ایگزسٹ کریں گی، اور آج تک جو کمپلیٹ ہوئی ہیں وہ 90% بن چکی ہے بٹ کوائن، کیونکہ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے بنتی ہے۔ تو یہ 21 ہوں گی دنیا پوری میں، اور جس میں شاید آپ بھی خوش قسمت ہوں کہ آپ کے پاس بھی کچھ مقدار کی بٹ کوائن ہو، میں بھی
500 की, 100 की, 50 रुपए की। तो टोटल इसकी जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है। जिस तरह हर चीज़ की एक सप्लाई होती है ना, आपकी कोई भी एक चीज़ है उसकी एक सप्लाई होगी कि भाई मेरे पास इतनी आगे अगर आपकी ज़मीन है तो आपकी ज़मीन एक कैलकुलेटेड शेप में होगी कि मेरे पास 10 कनाल ज़मीन है। इस तरह इसकी जो सप्लाई है जो टोटल है एग्जिस्ट करती है दुनिया में या करेगी वो 21 मिलियन है। और ये आपको पता होगा कि एक चीज़ की जिस सिर्फ इतनी कैपेसिटी है या इतनी वैल्यू, इतनी जो इसका वॉल्यूम है, और दुनिया की आप आबादी देखें कि 21 मिलियन की चीज़ अगर पूरी दुनिया में थोड़ी थोड़ी भी होगी और इसकी इस तरह इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी और इसका बेनिफिट आप किस तरह उठा सकते हैं। तो आगे चल के आपको बताया जाएगा कि इसके इसको किस तरह आप, ये जो छोटी छोटी वीडियो हैं बिल्कुल छोटी हैं, इस पे बात करें तो बहुत लंबी लंबी 2-2 घंटे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो है ना वो शार्ट तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। उसके बाद अगर आप इस डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको समझाया जा सकता है अगर आप पर्सनली पूछें। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये इस वक्त मार्केट में इसकी क्या प्राइस है, और दूसरा ये है कि आप इसको किस तरह ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं, और ये कब स्टार्ट हुई थी वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, और उस वक्त इसकी प्राइस क्या थी और आज इसकी प्राइस क्या है। तो इंशाल्लाह वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और ये स्प्रेड करें नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो भी है। वीडियो मेन बनाने का मकसद ये है कि आपको ये एक नई चीज़ दिखाई जाए जो बहुत से मेरे जानने वालों को पता भी नहीं है। तो लाइक और शेयर करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और साथ ये है कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आपके जहन में कि फ्रॉड है, झूठ है, जो भी है आपके जहन में, क्योंकि हर हर चीज़ पर इंसान के क्वेश्चन होने चाहिए, इसी तरह आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आगे चल के आप बताऊंगा मैं कि ये भाई कितनी कहाँ से आप जो है ये कितनी बिटकॉइंस अवेलेबल हैं, इसकी प्राइस कितनी थी जब ये शुरू हुई थी, और आजकल इसकी प्राइस क्या है, और आप कहाँ कहाँ से ये ख़रीद कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय फॉर नाउ।